السلام علیکم ریڈرز، میں ہوں رابی راول اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے چینل رابی راول ناولز پر۔ کیا حال چال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے بتانا چاہوں گی کہ 2 دن میں نے کیوں نہیں ناول ایپیسوڈ اپلوڈ کیا۔ تو اس کا ریزن یہ تھا کہ میری طبیعت بہت ہی زیادہ خراب تھی۔ میرا بی پی لیول کافی ڈاؤن ہوا تھا، جس کی وجہ سے بالکل بھی مجھے ہوش نہیں تھی، اور موبائل پکڑنا تو بہت دور کی بات تھی، تو پھر لکھنا اور وہ سب کرنا تو یہ تو بالکل بھی ناممکن سی بات تھی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج میری کچھ طبیعت بہتر ہوئی ہے۔ پہلے میں رات کو کرنے لگی تھی ایپیسوڈ اپلوڈ، لیکن پھر رات میں ہماری لائٹ چلی گئی، جس کی وجہ سے میں بالکل بھی اپلوڈ نہیں کر سکی۔ تو اب بھی میری کچھ طبیعت سٹیبل تھی، تو میں نے کہا چلے میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ایپیسوڈ جو ہے وہ میں شیئر کر دیتی ہوں۔ تو میں آپ لوگوں کو ایپیسوڈ جو 29 ہے وہ میں کمپلیٹ دے رہی ہوں۔ وجہ صرف یہی ہے کہ میں 2 دن بعد آئی ہوں، تو یہی مجھے ہے کہ چلیں جو کسر ہے نا وہ نکل جائے گی 2 دن کی، تو اسی وجہ سے میں اب آپ لوگوں کو ایپیسوڈ 29 جو ہے وہ کمپلیٹ دے رہی ہوں۔ لیکن انشاءاللہ جو نیکسٹ ایپیسوڈ میں نے آپ لوگوں کو، جیسے کہ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں، کہ میں ایک ایپیسوڈ کو 2 پارٹس میں آپ لوگوں کو دیا کروں گی، پارٹ 1 اور پارٹ 2۔ سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے کہ آپ لوگ میرے چینل پر وزٹ نہیں کرتے اور اس کو کمنٹ بھی نہیں کرتے، لائک بھی نہیں کرتے ہیں، اور جسٹ سٹوری ریڈ کرتے ہیں اور پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں جو ہوں آپ لوگوں کو کمپلیٹ ایپیسوڈ نہیں دے رہی۔ لیکن جس دن آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ کیا، میرے چینل پر آپ لوگوں نے وزٹ کیا، لائک کیا، سبسکرائب کیا، تو میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو فل کمپلیٹ ایپیسوڈ دیا کروں گی۔ اس کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے آپ لوگوں سے شیئر نہیں کروں گی، بلکہ ایک ہی ایپیسوڈ کو ایک ہی دن میں اپلوڈ کیا کروں گی۔ پھر چاہے ویڈیو 30 منٹس کی ہو، 45 منٹس کی ہو، آدھے گھنٹے کی، پونے گھنٹے کی، یہ اتنی میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، میں بناؤں گی آپ لوگوں کے لیے۔ لیکن شرط صرف یہی ہے کہ آپ لوگ کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کریں گے مجھے، میرے چینل کو، میرے ایپیسوڈ کو لائک کریں گے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے، تو پھر ہی ہے میں آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کمپلیٹ دوں گی۔ ادروائز میں آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کمپلیٹ بالکل بھی نہیں دوں گی۔ آج بھی ایپیسوڈ کمپلیٹ دینے کا مقصد صرف یہی ہے کہ میں 2 دن بعد آ رہی ہوں، تو اس طرح پھر یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی اگر میں پھر بھی اس کو ہاف پارٹ میں دوں گی، اس لیے میں ایپیسوڈ 29 جو ہے وہ میں آپ کو فل دے رہی ہوں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور سب سے میں نے ایک بات یہ بھی کرنی تھی کہ میں ناول جو پڑھتی ہوں، ایپیسوڈ کو ریڈ کرتی ہوں، تو میری سپیڈ تھوڑی سی تیز ہو جاتی ہے۔ تو یہ ریلائز ہوتا ہے مجھے جب میں سینٹر میں چلی جاتی ہوں ایپیسوڈ کے یا جو بھی ہے، تو پھر مجھے پتہ لگتا ہے، فیل ہوتا ہے کہ نہیں بھائی میری تھوڑی سی سپیڈ تیز ہے، تو پھر بھی میں اس کو سلو کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ لیکن اگر پھر بھی آپ لوگوں کو سمجھ نہیں لگ رہی، میری کسی بات کی سمجھ نہیں لگ رہی، لفظوں کی سمجھ نہیں لگ رہی، تو آپ پلیز، بات وہی ہے کہ کمنٹ باکس میں آ کر اپنا مسئلہ بتائیں مجھے، تو میں پوری کوشش کروں گی کہ میں آپ کے مسئلے کو جو ہے وہ میں دور کرنے کی کوشش کر سکوں۔ اور میری سپیڈ آپ لوگوں کو سلو ہے یا بالکل ٹھیک ہے، مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ میں نے گرمی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ 2 دن تو بارشیں ہوئی ہیں اور موسم ماشاءاللہ سے اتنا خوبصورت تھا کہ کیا بتائیں، ٹھنڈی ہوائیں تھی اور پنکھے کی بھی ضرورت نہیں تھی چلانے کی، لیکن آج پھر سے حبس ہوا ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جی ایک دن بعد بارش برسا دیا کریں، کیونکہ اگر 2 3 دن بارش نہیں ہوتی تو پھر اس قدر حبس ہوتا ہے کہ بالکل برداشت سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں نے جو ہے وہ پنکھا آن کیا ہے، کیونکہ بالکل پنکھے میں بند رہ کر تو میں ویڈیو بالکل بھی نہیں بنا سکتی، اسی وجہ سے میں نے پنکھا آن کیا، اور اس کی تھوڑی سی جو ہے آپ کو آواز آئے گی پنکھے کی، لیکن آپ لوگ پلیز اس کو اگنور کر دیجیے گا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ پنکھے بند میں آپ لوگوں کو ناول کا ایپیسوڈ اپلوڈ کروں اور بعد میں گھر والوں کو کمرے میں بے ہوش ملوں، تو یہ میری خود کی بھی بالکل بھی خواہش نہیں ہے، اس لیے میں نے پنکھا آن کر لیا ہے۔ تو اب آپ تھوڑا سا برداشت کر لیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو چلیں ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول ہے ہمارا نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان، ایپیسوڈ نمبر ہے 29، اور تحریر ہے رابی راول ناولز کی۔ میں نے اپنا نام ہی غلط لکھ دیا ہے، میں ابھی اس کو کریکٹ کرتی ہوں۔ 2 منٹ صرف لگیں گے۔ یہ نا اس میں یہ ہو گیا ٹھیک میرا نام، ہاں۔ تو ہم لوگ تحریر جو لکھی ہے وہ رابی راول نے لکھی ہے، اور ناول ہے ہمارا نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان، ایپیسوڈ نمبر ہے 29۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں، لیٹس سٹارٹ۔
تمام سیاستدان اور پاشا حسین کو عدالتی حکم پر عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں تمام نامور سیاستدانوں کو ملک کے ساتھ غداری کی صورت میں ان کے عہدوں سے ہٹا کر ان کو تمام کو عمر قید بمشقت کی سزا سنائی گئی، جبکہ پاشا حسین کو لڑکیوں کی اسمگلنگ کرنے کے جرم میں اور وطن کے ساتھ غداری اور نوجوان نسل کو منشیات بیچنے اور دیگر قتل کے الزامات میں سزائے موت سنائی گئی تھی، جبکہ ایس ایس پی زوریز نے سیاستدانوں کے خلاف جمع کیے ثبوت عدالت میں پیش کیے، جو ایس پی زوریز نے محنت سے جمع کیے تھے، اور کچھ میجر غفران کی فراہم کردہ ویڈیوز جہاں یہ لوگ اپنے کیے ہوئے جرائم کا اقرار کر رہے ہیں۔ انہی تمام ثبوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت نے ان سیاستدانوں کو قید بامشقت کی سزا سنائی اور ان کی تمام جائیداد حکومت پاکستان اور قانون نے ضبط کر لی، اور تھوڑی بہت باقی جو جائیداد بچی تھی اس پر نیب کی تحقیقات جاری تھی۔ ایس پی زوریز کو اس کی بہادری اور جرأت پر تمغہ بہادری سے نوازا گیا، اور ایس پی زوریز کی وردی میں ایک اور اسٹار کا اضافہ ہوا جو اب ایس پی سے ایس ایس پی سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کو ظاہر کر رہا تھا۔ اس سب کی لائیو کوریج اس وقت روزینہ اپنے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی کافی انہماک سے دیکھ رہی تھی، اور دل ہی دل میں اس ایس ایس پی کو داد دی جو اپنی عمر سے پہلے اپنی بہادری، جرأت، محنت اور لگن سے حاصل کر چکا تھا۔ وہ اس کی پرسنالٹی سے بھی کافی امپریس ہوئی تھی۔ 6.5 فٹ سے نکلتا قد، کھڑی ستواں ناک، انابی لب، گہری کالی آنکھیں اور گندمی رنگت، کالے سلکی بالوں پر ٹوپی پہنی اور ایس ایس پی کی وردی میں موجود اپنی شخصیت میں ایک کشش رکھتا جو دیکھنے والے کو متاثر کیے بغیر نہ رہتی۔ وہ کافی پرجوش ہو کر وہ شو دیکھ رہی تھی جہاں اس کو ایس پی سے ایس ایس پی بنایا جا رہا تھا، جب احمد شاہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھے۔ کیا دیکھ رہی ہے میری گڑیا؟ وہ پیار سے اس کے سر پر بوسہ دیتے بولے۔ کچھ نہیں، بس ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ منسا آپی نہیں جاگی ابھی تک؟ وہ شو کی آواز کو بند کرتی احمد شاہ سے بولی۔ نہیں، کل شاپنگ کرنے کی وجہ سے شاید زیادہ تھکاوٹ ہو گئی تھی، اسی لیے رات میں بھی جلدی سو گئی، اور اب بھی میں نے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ ہوں کو لمبا کھینچتی شرارتی انداز میں بولی۔ احمد شاہ اس کی آنکھوں میں شرارت دیکھتے اس کے کمپلیمنٹ دینے پر مسکرا دیے۔ شہریار نہیں اٹھا ابھی تک؟ وہ گھر میں ادھر ادھر نظر دوڑاتے روزینہ سے بولے۔ نہیں بابا، بھائی ابھی تک نہیں اٹھے، مجھے کل سے وہ بہت ڈسٹرب لگ رہے ہیں۔ کل رات کو بھی وہ کافی دیر سے آئے۔ میری فرینڈ آئی تھی ہالے نور اور اس کی سسٹر روبیشہ اپنے نکاح کا انویٹیشن دینے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے ہالے نور کی جو سسٹر ہے روبیشہ، بھائی اس کے ٹیچر ہیں۔ کل وہ لوگ جب کارڈ دینے آئے تو ان کی بھائی سے بھی ملاقات ہوئی۔ اس نے اسپیشل بھائی کو بھی انوائٹ کیا، تب مجھے پتہ لگا کہ بھائی ان کے ٹیچر ہیں۔ ان سے ملنے کے بعد بھائی گھر سے چلے گئے اور فجر کے ٹائم گھر آئے، اسی لیے ابھی تک سوئے ہوئے ہیں۔ میں نے بھی ڈسٹرب نہیں کیا۔ بابا بھائی بہت خاموش ہیں، وہ اٹھتے ہیں تو ان سے پوچھیں کہ ان کی طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ اپنے لہجے میں پریشانی سموئے احمد شاہ سے بولی۔ ٹھیک ہے، میں ابھی دیکھتا ہوں اسے۔ وہ ابھی اٹھنے لگے جب روزینہ نے ان کا بازو پکڑا۔ بابا مجھے ایک اور بات بھی کرنی ہے آپ سے۔ روزینہ، بچے ہم چلیں گے کل شام میں آپ کی فرینڈ کی سسٹر کے نکاح میں، آپ بے فکر رہو۔ تھینک یو بابا۔ اسے احمد شاہ کی یہی بات تو پسند تھی کہ وہ اس کے کچھ بھی کہنے سے پہلے اس کے دل کی ہر بات جان لیتے تھے اور پوری بھی کرتے تھے، لیکن پھر بھی وہ ان سے اجازت لینا اور ان کی اجازت کے مطابق چلنا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ اٹس آل رائٹ گڑیا۔ وہ اس کے سر کو پیار سے تھپکتے شہریار کے کمرے کی جانب بڑھے، دروازے کو ہلکا سا نوک کر کے۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو اندر گھپ اندھیرا دیکھ کر انہوں نے کھڑکیوں سے بلائنڈز پیچھے کیے تو پورا کمرہ سورج کی روشنی سے چمک اٹھا۔ احمد شاہ نے بلائنڈز ہٹانے کے بعد شہریار کو دیکھا جو بیڈ کے وسط میں آڑھا ترچھا لیٹا تھا۔ بیڈ شیٹ بیڈ سے نیچے لٹک رہی تھی، کشن جگہ جگہ زمین بوس تھے اور ڈریسنگ ٹیبل کی تمام چیزیں زمین پہ گری تھی۔
پرفیوم کا کانچ ٹوٹ کر بکھرا ہوا تھا۔ احمد شاہ کو تو سر ہی چکرا گیا تھا اپنے صاف ستھرے بیٹے کے کمرے کا یہ حال دیکھ کر۔ ان کو کراہیت محسوس ہوئی شہریار شاہ کے کمرے سے۔ انہوں نے کمرے کی حالت دیکھتے کمرے میں پڑے فریج سے آئس کیوب نکالے اور جگ میں ڈال کر پانی کو اچھی طرح ٹھنڈا کرنے کے بعد شہریار کے منہ پر پھینکا۔ وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی نیند کی وادیوں میں گم ہوا تھا ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھانے والے پر چلاتا، احمد کو دیکھ کر اپنے بیڈ پر افسوس کرنے لگا جو اس وقت وہ گیلا کر چکے تھے۔ یار بڑی، یہ کون سا طریقہ ہے اٹھانے کا؟ وہ اپنے گیلے بیڈ کو ایک افسوس والی نظر دیکھتا احمد شاہ سے بولا، اور کمرے کا نقشہ بگاڑ کر دن کے 10 بجے تک سوتے رہنا یہ کون سے طریقوں میں شمار ہوتا ہے؟ شہریار شاہ، کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گے؟ احمد شاہ پورے کمرے کو ایک نظر دیکھنے کے بعد ماتھے پر بل ڈالے سخت لہجے میں شہریار سے بولے۔ وہ جو ابھی تک نیند سے بیدار نہیں ہوا تھا احمد شاہ کی بات سنتا ایک نظر کمرے کو دیکھنے لگا، اور اس کی خود کی حالت بھی اب احمد شاہ سے مختلف نہیں تھی۔ شہریار چہرے پر سنجیدگی سجاتے بیڈ سے اٹھ کر صوفے پر بیٹھا کیونکہ بیڈ مکمل طور پر گیلا ہو چکا تھا۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے شہریار شاہ؟ کیوں کیا ہے تم نے کمرے کا یہ حال، اور یہ مجنوں والا حلیہ اور شکل کیوں بنائی ہے؟ وہ شہریار کے اگنور کرنے پر اب کی بار دھاڑ کر بولے۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا جب احمد نے شہریار سے اتنے سخت لہجے میں بات کی تھی، اور میں سچ سننا چاہتا ہوں، صرف سچ۔ وہ احمد شاہ کے اس قدر غصے کو دیکھ کر ابھی کوئی نہ کوئی بہانہ بنانے لگا تھا جب احمد شاہ بولے۔ ان کے لہجے میں اس وقت کوئی لچک نہیں تھی۔ 2 منٹ خاموش رہ کر سوچنے کے بعد شہریار احمد شاہ سے مخاطب ہوا، کیونکہ سچ بولنے کے علاوہ اور کوئی بھی راستہ نہیں بچا تھا۔ یہاں بیٹھے میرے پاس۔ وہ ان کو ہاتھ کے اشارے سے اپنے ساتھ صوفے پر بیٹھنے کا بولتا اپنی بات شروع کر گیا۔ یونی میں میری ایک اسٹوڈنٹ ہے جو بہت خوبصورت، باحیا اور باکردار ہے۔ شروع کے دنوں میں نے غور نہیں کیا کیونکہ میرے نزدیک تمام اسٹوڈنٹ ایک برابر تھے، لیکن ایک دن ایک لڑکی نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی۔ میں نے الٹا اسے ہی ڈانٹ دیا تھا۔ میرے ڈانٹنے کی وجہ سے وہ رونے لگی۔ میری وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو مجھے اس کی طرف متوجہ کر گئے۔ میں نے اس کے خیالات کو ذہن سے جھٹک دیا، لیکن عجیب بے سکونی تھی۔ اس کو ڈانٹنے کے بعد مجھے ایک پل کے لیے بھی چین نہیں ملتا تھا۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا اس کی وجہ مجھے خود بھی معلوم نہیں تھی۔ اگلے دن میں یونی گیا تو میں نے دیکھا کہ اسی لڑکی نے جس نے پہلے اسے بدتمیزی کی تھی اس کو سیڑھیوں سے دھکا دیا۔ ایک دم دھکا لگنے کی وجہ سے وہ توازن برقرار نہ رکھتی سیڑھیوں سے گر گئی۔ اس کو کافی چوٹ آئی تھی۔ میں اس کو ہسپتال لے کر گیا۔ واپسی پر اپنی بے چینی ختم کرنے کے لیے میں نے اس لڑکی سے ایکسکیوز کیا۔ اس کا مجھے معاف کرنا، مجھ سے ہنس کر بولنا میری تمام بے چینی کو ختم کر گیا۔ مجھے وہ اچھی لگنے لگی۔ میں نے سوچا کہ آپ کی شادی کے بعد اس کے گھر پرپوزل بھیجوں گا۔ تب تک آپ بھی اپنی میرڈ لائف میں سیٹل ہو جائیں گے، تو پھر میں آپ سے اس سلسلے میں بات کروں گا اور ہم لوگ اس کا پرپوزل لے کر جائیں گے۔ اسی دوران میری ملاقات احمد یار سے ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم لندن تک ایک ساتھ اکٹھے رہے، لیکن پاکستان آنے کے بعد رابطہ برقرار نہ رکھ سکے۔ احمد یار نے مجھے ڈنر پر انوائٹ کیا اور بتایا کہ جمعے کو اس کا نکاح ہے، ہم لوگ ضرور شرکت کریں۔ لیکن جب میں نے اس کے ہونے والی منکوحہ کی تصویر دیکھی تو میں حیران رہ گیا کہ احمد یار کا نکاح اسی لڑکی سے فائنل ہوا بابا جس کے گھر میں پرپوزل بھیجنا چاہتا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ لڑکی رات کو مجھے اپنے نکاح کے لیے اسپیشل انویٹیشن دے کر گئی ہے، جبکہ میرا دماغ تو اس کے نکاح کے بارے میں سوچ کر ہی پھٹا جا رہا ہے۔ شہریار کے چپ ہونے پر احمد شاہ ہو کو لمبا کھینچتے، نام کیا ہے اس لڑکی کا؟ اس ساری گفتگو میں احمد شاہ نے پہلی دفعہ لب کشائی کی۔
ربیشہ۔ شہریار کے نام بتانے پر احمد شاہ چونکے، لیکن بہت زیادہ نہیں، کیونکہ انہیں اس کی باتوں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کس لڑکی کی بات کر رہا ہے۔ وہ تو رزینہ کی فرینڈ کی سسٹر ہے۔ جانتا ہوں بابا جانی، وہ اپنے سر کو صوفے کی پشت پر ٹکاتا بولا، جیسے صدیوں کا سفر طے کر کے آیا ہو اور بہت تھک چکا ہو۔ اسی وجہ سے تم نے رات کو کمرے کی یہ حالت کی ہے۔ وہ پریشان ہوئے تھے شہریار کی حالت کو دیکھتے۔ بڑے سے بڑے مسئلے کو بھی اس نے بخوبی سلجھایا تھا، لیکن آج ایک لڑکی کی وجہ سے یہ کیا سے کیا بن گیا تھا۔ ایک رات کے اندر انہیں دکھ ہوا تھا اپنے بیٹے کو اس طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے دیکھ کر۔ بڈی یار، مجھے غلط مت سمجھیں اور نہ ہی مجھ سے بدگمان ہو۔ وہ کسی کے نکاح میں جانے والی ہے۔ میں اس کو سوچنا تو دور، اس کا تصور بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں کیا کروں، میں مجبور ہوں۔ میں اس کو بھولنا چاہتا ہوں، لیکن میں اس کو فراموش بھی نہیں کر پا رہا۔ میں جانتا ہوں وہ کسی کے نکاح میں جانے والی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اس کی ذات سوالیہ نشان بنے، اور وہ خوش ہے تو میں بھی اس کی خوشی میں خوش ہونا چاہتا ہوں۔ بس مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ میں سید خاور شاہ کا پوتا اور احمد شاہ کا بیٹا ہوں۔ جذبات کو قابو کرنا جانتا ہوں۔ تھوڑی سی فرسٹریشن تھی جو میں نے کمرے پر نکالی ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں اگلی دفعہ ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جس سے آپ کو یا آپ کی تربیت کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ بس بابا، مجھے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو سمیٹنے کے لیے تھوڑا سا وقت درکار ہے۔ وہ اپنی کالی سیاہ لہو رنگ آنکھوں سے احمد شاہ کو دیکھتے بولا، جیسے ضبط کے انتہائی مراحل سے گزر رہا ہو۔ اس کی سرخ آنکھوں میں جنون کی حد تک محبت دیکھتے احمد شاہ کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لیا۔ مجھے فخر ہے میرے خون پر، میرے بیٹے پر، اور بیٹا، تمہارے حق میں اور اس بچی کے حق میں بھی یہی بہتر ہے کہ تم اسے بھولنے کی کوشش کرو اور اپنا معاملہ اپنے اللہ کے سپرد کرو۔ بے شک وہ تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ تم ایسا کرو کہ تم کل شام میں فرینڈز کے ساتھ کہیں گھومنے کا پلان کر لو، کیونکہ ہم سب لوگ نکاح میں شرکت کریں گے، کیونکہ رزینہ کا بہت زیادہ اصرار ہے جس کی وجہ سے میں انکار بھی نہیں کر سکتا۔ احمد شہریار کی سرخ لہو رنگ آنکھوں کو اپنے لبوں سے چومتے بولے، جیسے اس کے جنون کو، اس کی ضبط کو کم کرنے کی کوشش کی ہو، جیسے اس کے زخموں پر اپنے لبوں سے مرہم لگایا ہو۔ وہ احمد شاہ کے چومنے پر مسکرایا۔ بابا، آپ پریشان نہ ہوں، سید خاور شاہ کا پوتا اور سید احمد شاہ کا بیٹا اتنی کمزور اعصاب کا مالک نہیں ہے کہ اپنی ذات کو سمیٹ کر اپنے دوست کی خوشی میں شامل نہ ہو سکے۔ آپ فکر نہ کریں، میں ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ آج شام ایس پی کے گھر ایک چھوٹی سی گیٹ ٹوگیدر ہے۔ ہم سب لوگ انوائٹڈ ہیں۔ اگر تم بہتر محسوس کرو تو تیار رہنا، ہم سب لوگ اکٹھے چلیں گے، اور میں میڈ کو بھیجتا ہوں، وہ تمہارے کمرے کی حالت کو درست کرتی ہے۔ تب تک تم فریش ہو جاؤ۔ احمد شہریار کی پیٹھ تھپتھپاتے کمرے سے باہر نکلے، جبکہ شہریار نے ایک طویل سانس ہوا کے سپرد کی اور دل میں اللہ سے مخاطب ہوا کہ ابھی اس نے جو باتیں احمد شاہ سے کی ہیں، اللہ اس پر اسے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ اپنا ہر معاملہ اپنے اللہ کے سپرد کرتا فریش ہونے کے لیے اٹھا۔ تب تک میڈ بھی آ چکی تھی جو اس کے کمرے کو ترتیب دینے لگی۔ سو ریڈرز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ نمبر 29۔ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو ایپیسوڈ 29 کیسی لگی ہے، اور پلیز کمنٹ کیا کریں اور میرے چینل کو لائک کیا کریں اور سبسکرائب کیا کریں۔ کمنٹ کرنے سے بہت سے ایسی باتیں ہوتی ہیں جو رائٹر کے علم میں بالکل بھی نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ رائٹر اب ہر ایک کے دل میں تو نہیں ہے نا کہ اسے پتہ ہو کہ بھئی ہمارے ریڈرز کیا چاہ رہے ہیں۔ تو کمنٹ کرنے سے بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہ رائٹر کو پتہ لگتی ہیں کہ ان کا ریڈر ان سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے ایپیسوڈ کو، اپنے ناول کو اس طرح سے پیش کرنا ہے۔ تو پلیز کمنٹ کیا کریں اور کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میرے ناول کو کس طرح دیکھنا پسند ہے، اور آپ کو میرا ناول کیسا لگ رہا ہے۔ میرے ناول کی آپ کو سب سے زیادہ کون سی ایپیسوڈ اب تک کی پسند آئی ہے، مجھے ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ کل ملتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 30 کے ساتھ۔ تب تک 30 کے پارٹ 1 کے ساتھ، پارٹ 2 نہیں، صرف پارٹ 1 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔